الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم عوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سوالات کا سلسلہ حضرت جی شروع کرتے ہیں۔ روزینہ ملک ہے شاہ کوٹ سے، یہ کہتی ہے کہ میری ایک دوست کہتی ہے کہ نفلی اعتکاف 1 گھنٹے کا بھی ہوتا ہے۔ میرا سوال ہے کہ نفلی اعتکاف کی کم سے کم مدت کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی مسجد میں داخل ہوتا ہے اندر سے کوئی چیز لینے یا رکھنے کے لیے، تو نیت کر لیتا ہے کہ جتنی دیر میں مسجد میں اندر ہوں میرا نفلی اعتکاف ہے، اس اعتکاف کا ثواب مل جاتا ہے۔ اچھا، سبحان اللہ۔ سنت اعتکاف ہے کہ اس کے لیے روزہ شرط ہے، ٹھیک ہے، اور رمضان میں ہوتا ہے، آخری عشرے میں ہوتا ہے۔ وہ 20 رمضان کی شام روزہ افطار ہوتا ہے تو شروع ہو جاتا ہے، صحیح، اور چاند کے ساتھ ختم ہوتا ہے۔ ٹھیک، وہ ہے سنت اعتکاف۔ وہ سنت ہے۔ اب اس کے بعد آپ نفلی اعتکاف بیٹھنا چاہتے ہیں رمضان شریف میں، تو آپ روزہ بھی رکھتے ہیں، اس کے کوئی میعاد مقرر نہیں۔ آپ 1 گھنٹے کے لیے آ گئے تو 1 گھنٹے کا اعتکاف ہو گیا، 5 دن کے لیے آ گئے 5 دن کا ہو گیا، 1 دن کے لیے آ گئے 1 دن کا ہو گیا۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ اب ایک نقلی اعتکاف ہے غیر رمضان میں بھی، اچھا، آپ کا روزہ بھی نہیں ہے، آپ مسجد میں آئے، وہاں آدھا گھنٹہ تلاوت کرتے رہے، نماز میں دیر تھی، آپ نے نیت کر لی کہ میں اعتکاف بیٹھتا ہوں اتنی دیر جب تک جماعت نہیں ہو، صحیح، آپ کو ساتھ اعتکاف کا ثواب بھی مل جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بالکل ٹھیک، سنت اعتکاف وہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ نفلی اعتکاف رمضان کا اس کا مقام الگ ہے، غیر رمضان کا آپ 5 منٹ کے لیے بھی اعتکاف کر سکتے۔ بیسیکلی اعتکاف کا مفہوم کیا ہے؟ اعتکاف کا مفہوم ہے کہ کاروبار دنیا سے منقطع ہو کر متوجہ اللہ ہو۔ صحیح، اعتکاف بھی وہ کہتے ہیں غلامی کو، یعنی پکا اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا، بالکل ٹھیک، اور دنیا سے بالکل کٹ جانا، سوچنا بھی ادھر، پڑھنا بھی ادھر، کرنا بھی ادھر، متوجہ اللہ ہو جانا۔ صحیح۔ سنت اعتکاف میں بھی یہ جو ہے نا کہ بات ہی نہیں کرنی، لوگ پانی میں لکھ کر مانگتے ہیں، یہ مکروہ ہے۔ اچھا، غیر ضروری بات نہیں کرنی۔ ٹھیک 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 ٹھیک، بالکل آپ صحیح۔ مطالعہ کر سکتے ہیں، دینی تبلیغ کر سکتے ہیں، کسی کو مسئلہ بتا سکتے ہیں، بھوک لگی ہے روٹی مانگ سکتے ہیں، پانی چاہیے منگوا سکتے ہیں، کتاب چاہیے کسی کہہ سکتے ہیں کتاب فلاں کتاب مجھے لا دو۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ اور بالکل خاموش ہو جانا اور لکھ کر چٹیں دینا یہ مکروہ ہے۔ یہ مکروہ ہے، بالکل ٹھیک۔ غیر ضروری بات کرنا بھی ناقص ہے، اعتکاف میں نقصان ہوتا ہے۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے۔ متوجہ اللہ رہنا، ہمہ وقت اللہ کی یاد، اصل مقصد وہ ہے۔ حضرت جی ایک میل تھی اور اس میں انہوں نے اس میں جو نام تھا وہ صرف روح لکھا ہوا تھا، اب پتہ نہیں روح ان کا نام ہے کیا ہوگا، ہے۔ ہو سکتا ہے۔ 3-4 سوال ہیں ان کے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت جی اگر مکہ یا مدینہ شریف میں نماز تراویح کی نشریات براہ راست آ رہی ہوں تو کیا گھر میں نماز تراویح ادا کی جا سکتی ہے؟ ان کے ساتھ نہیں، ان کے ساتھ نہیں کی جا سکتی۔ امام کے ساتھ خود مدینہ منورہ میں بھی جب تک آپ کا جماعت کے ساتھ لنک نہ ادا نہیں کر سکتے، مکہ مکرمہ میں بھی۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر جماعت مسجد حرم سے نکل رہی ہے، صفیں باہر جا رہی ہیں، میل باہر چلی گئی ہیں،
تو آپ کے گھر کے پاس سے گزر رہی ہیں تو آپ نکل کر صف میں کھڑے ہوں گے، یہ نہیں ایسے نہیں کہ آپ گھر میں بیٹھے رہیں، صحیح، بالکل صحیح، یا تو صف آپ کے اندر بھی داخل ہو جائے، ہاں، اور آپ مطلب صف میں ہونا شرط ہے، صف میں صف کے ساتھ ربط ہونا چاہیے، یہ شرط تو ہونا، نماز امام کے ساتھ ہو۔ ٹھیک ٹھیک، اگر بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں، مکہ مکرمہ میں ہوٹل میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، چونکہ وہاں براہ راست وہ تلاوت سنائی دے رہی ہوتی ہے اور تکبیر حرم کی سنائی دے رہی ہوتی ہے، وہ بھی نماز ادا نہیں ہوتی نہیں ہوتی جب بالکل تک صفوں کے ساتھ ربط نہ ہو۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل تو صحیح، یہ یہاں سے بیٹھ کر کیسے ادا کیسے ہوگا؟ ممکن ہے؟ ویسے بھی ڈفرینس ہے، جی، ٹائم کا بھی ڈفرینس ہے۔ ان کا دوسرا سوال ہے کشف کیسے حاصل ہوتا ہے؟ کشف اللہ کریم کی عطا سے حاصل ہوتا ہے، بندے کے کرنے سے نہیں ہوتا، صحیح، اور کشف کے لیے محنت کرنا بھی شرک ہے۔ اچھا، کہ مجھے کشف حاصل ہو جائے اس اس کے لیے محنت کرنا، عبادت کرنا شرک ہے، صحیح آدمی ایمان سے بھی گیا۔ صحیح، عبادت صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوگی۔ بالکل ٹھیک، اب اگر اللہ کی رضا کے لیے آپ وہ کیفیات حاصل کر رہے ہیں، صحیح صحیح، ان کے ساتھ وہ مشاہدہ بھی عطا کر دیتے ہیں، اس کی مرضی، سبحان اللہ، یعنی وہ سبحان کیفیات فیلنگز ہیں۔ آپ نے ایک آیت پڑھی، آپ کے جسم پہ کپکو کی طاری ہو گئی، دوزخ کے عذاب کی آیت تھی، کیفیت تو آپ پر آ گئی۔ اب اگر وہ مہربانی کرے تو آپ کو دوزخ دکھا بھی دیتی ہے، کشف ہوگی۔ اللہ، یہ کشف ہو گیا، بالکل ٹھیک بات ہے، آپ نے ایک جنت کے بارے آیت پڑھی، اللہ کی انعام کی آیت پڑھی، آپ کے دل میں خوشی آئی، آپ نے کیفیت محسوس کی، لذت آئی، صحیح، اب اس کے ساتھ وہ تھوڑی سی جھلک جنت کی دکھا بھی دے تو یہ کشف سبحان ہوگا، اللہ، سبحان اللہ، یہ کشف ہوگا۔ سبحان اللہ، لیکن اگر آپ کشف پانے کے لیے عبادت کریں گے تو یہ شرک ہو جائے، کشف اللہ تو نہیں، غیر اللہ۔ ہاں، بالکل ٹھیک بات، بالکل صحیح بات، تو کشف محض عطا ہے، آپ نے کشف کو کیا کرنا ہے، آپ اللہ کو راضی کریں، پھر اس کی مرضی وہ آپ کو جو چاہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، ان کا تیسرا سوال ہے کیا غزوہ ہند اگلے 10-15 سال میں وقوع پذیر ہونے کو ہے؟ آج بھی ہو سکتا ہے اور 100 سال بعد بھی ہو سکتا کوئی ہے، وقت کا یہ کوئی تعین نہیں، تاریخ نہ حضور نے بتائی ہے نہ کوئی اور بتا سکتا۔ صحیح۔ ان کا آخری سوال ہے کہ جب روح مراقبات کے ذریعے منازل طے کرتی ہے تو اس کے کپڑے سیم ہوتے ہیں جیسے باڈی نے پہن رکھے ہوتے ہیں؟ جی بالکل وہی ہوتے ہیں، روح کی وہی تصویر ہوتی ہے جو باڈی کی ہوتی ہے۔ احمد نواز ہے گوجرا سے، یہ کہتے ہیں حضرت جی ایک صوفی اور غیر صوفی کے روزے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ یہ ایک بات ہے جو ہمارے سامنے گھوم پھر کر مختلف اینگل سے آ جاتی ہے، جملوں میں اور مختلف حروف کی صورت میں آ رہی ہے۔ بھئی صوفی کے پاس کیفیات ہوتے ہیں، غیر صوفی کے پاس الفاظ ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے، جو صاحب کیفیات ہے وہ جب روزہ بھی رکھے گا تو اس پر روزے کی کیفیات بھی وارد ہوں گی، اس کو وہ لذات بھی نصیب ہوں گی، اور ظاہر ہے اتنا اسے اجر بھی ملے گا۔ بے شک، اب ایک کے پاس صرف الفاظ ہیں، اس نے ان کی اتباع تو کر لی، اسے بجائے روزی کی لذت کے بھوک پیاس ستاتی رہے گی، لڑتا بھڑتا شام وہ بھی کر جائے گا، اللہ اسے بھی معاف کر دے، بخشش کا سبب بن جائے گا، قرب الہی کرے۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح ہے، اور عبادت کا جو خلوص اور پھر اس کی جو لذت ہے وہ ظاہر ہے غیر صوفی کو تو نہیں مل سکتی نا۔ تحریم الطاف ڈیرہ غازی خان سے، صوفیہ اکرام کے اقوال میں اکثر یہ بات پڑھنے کو ملتی ہے کہ اسرار الہی نااہلوں پہ منکشف نہیں کیے جاتے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہاں نااہلوں سے کیا مراد ہے، اور کوئی ایسے بھی اسرار الہی ہیں جو قرآن و سنت میں بیان نہیں ہوئے، فقط صدور صوفیہ میں محفوظ ہیں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، صوفیاء کے پاس وہی باتیں ہیں جو قرآن و سنت سے ہیں، ان کے باہر کی اگر کوئی بات ہے تو قابل قبول ہی نہیں، ٹھیک ہے، اس کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ایک ہی بات دو مختلف بندوں کو دو مختلف انداز سے بتانا پڑتی ہے۔ اچھا، آپ ایک ہی بات بیوی سے اور انداز سے کرتے ہیں اور ماں سے اور انداز سے کرتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، بتاتے ایک ہی بات ہے۔ صحیح، گھر میں بیوی بھی ہے، ماں بھی ہے، آپ ماں سے بات کرتے ہوئے الفاظ مختلف چنیں گے، بیوی کو وہ بات بتاتے ہوئے آپ کے الفاظ مختلف ہوں گے۔ صحیح، نبی کے وسلم کا ارشاد ہے قولوا للناس علی قدر عقولہم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
کہ لوگوں کی عقل کے مطابق ان سے بات کیا کرو. صحیح. یعنی جو بات ان کی سمجھ میں، انہیں حیرت میں نہ ڈالو، مخمصے میں نہ ڈالو، ایسی باتیں نہ اڑاؤ کہ وہ لوگ پریشان ہو جائیں کہ یہ کیا ہے، کیسے ہو سکتا ہے. اتنی اس طرح کی بات کرو جو وہ سمجھ سکتے. صحیح، بالکل ٹھیک. تو ظاہر ہے ہر بندے کی سمجھ اپنی ہے، اس کے مطابق اس سے بات کی جائے گی. اب اسے آپ نااہل کہیں گے جو اس سے اوپر کے انداز کو نہیں سمجھتا، اس میں بالکل صحیح، اس میں اس کی اہلیت نہیں ہے. تو آپ کو وہ بات، اسی لیے آپ جو بات کرتے ہیں اسے موٹے موٹے لفظوں اور بڑے پھبے ہوئے جملوں میں بیان کرنا بڑا ادب سمجھا جاتا ہے. حالانکہ ادب کا کمال یہ ہے کہ جو آپ کہیں وہ عام آدمی، مین ان دا اسٹریٹ، بات سمجھے پھر بات ہے. آپ نے شعر کہا، چند شاعروں نے سمجھا، پھر کیا ہوا؟ صحیح بات. عام غیر شاعر جب اسے سنے تو وہ کہے یار یہ شعر لگتا ہے، پھر مزہ ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. عام آدمی کی زبان، عام آدمی کا جو اس کا سمجھ کا جو اس کا لیول ہے، اس کی شعور کا جو لیول ہے، جس طرح وہ اس طرح کی بات اس سے کی جائے. اپنے شعور سے اوپر کی بات کے لیے وہ نااہل ہے. اس کا نااہل ہونا کوئی جرم نہیں ہے، اس میں وہ استطاعت ہی نہیں. صحیح. آپ ایک اردو سپیکنگ سے پشتو بولنا شروع کر دیں تو اس کا کیا گناہ؟ ظاہر ہے وہ اس حوالے سے تو نااہل ہے، کیونکہ اس میں اہلیت ہی نہیں. نااہل ہونا کوئی جرم نہیں ہے، یعنی اس میں اس کی اہلیت نہیں ہے. تو لوگوں سے حضور کا ارشاد ہے کہ قولوا للناس علی قدر عقولہم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے اندازے کے مطابق بات کیے تاکہ ان کی بات سمجھ میں. بالکل صحیح. اب ہم یہاں بعض کہتے ہیں اور وہ کسی کے پلے ککھ نہیں پڑتا. ہم کسی کو پل صراط پہ لٹکاتے ہیں، کسی کو دوزخ کے درمیان چھوڑ دیتے ہیں. صحیح بات ہے. اس انداز سے بات کی جائے، موٹے موٹے الفاظ اور موٹے موٹے شعر نہ پڑھے جائیں، جو سن رہے ہیں ان کو بات سمجھ آئے. اصل میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پروگرام کی کامیابی یہی ہے کہ یہاں جو بات ہوتی ہے وہ لوگوں کے بالکل اس سطح پہ ہوتی ہے کہ وہ سمجھ جاتے ہیں. ورنہ کوشش یہ ہوتی ہے نا جی کہ لوگوں کی سمجھ میں بات آ جائے، اور بالکل ان کو دل کو لگتی ہے. اور یہ سارے جو ہمیں سوالات آتے ہیں وہ شاید اسی وجہ سے. عزیز جی ایک بریک پہ جانا ہے. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں، اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجئے 033349555021. اور اسی طرح سے ہمیں میل کر سکتے ہیں. ای میل ایڈریس اسکرین پہ موجود ہے questions@almurshid.tv. ایک مختصر سا کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا.